اب جو ان مہینوں میں کچھ اعمال ہم غلط کرتے ہیں جو بدعت ہے ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلا عمل جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے جس کو سنت سمجھا جاتا ہے اور بڑے اہتمام سے لوگ کرتے ہیں، اور راسخ جو اپنے آپ کو دین کے اندر جن کو ہم راسخ پاتے ہیں، جو بہت قدیم قسم کے لوگ ہیں، جو بہت شدید اعتبار سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اس مہینے میں جو ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے عمل کتنا زیادہ ہو، کتنا پیسہ خرچ کرنے والا ہو، کتنی محنت اس میں لگ رہی ہو، وہ تمام چیزیں ایک بازو رکھ دیجیے۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ اگر کیا تو پھر آپ کریے، ڈٹ کر کریے، نہیں کیا تو بچیے اور ڈٹ کر بچیے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ یہ قسم کی نماز، اس کا نام ہی لوگوں نے صلاۃ الرغائب، یہ نام لیکن نماز کا کسی فقہ کی کتاب میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو، یہ نماز کا تذکرہ کبھی کسی محدث کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ایک یہ موضوع روایت ہے، ان موضوع اور من گھڑت روایتوں کو لے کر یہ نماز کو بنا دیا گیا جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور یہ بڑے عقیدت کے ساتھ رجب آتے ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نماز کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، جو موضوع ہے، یاد رکھیے موضوع سمجھتے ہیں، موضوع مطلب وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ دی گئی، منسوب کر دی گئی، لیکن آپ نے ایسی بات نہیں کہی، وہ روایت کیا رکھتا ہوں جو صلاۃ الرغائب کی طرف لوگ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے الفاظ دیکھیے کیا ہے، الفاظ یوں ہیں، جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے۔ جو شخص جمعرات کے دن روزہ رکھے، پھر جب جمعرات ختم ہو گیا تب جمعہ کی رات چالو ہوگی، جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے بیچ کے درمیان 12 رکعت پڑھے، دو کر کے، اور اسی طرح جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ قدر 3 بار، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو، مطلب 12 رکعت پڑھ چکا ہو، فارغ ہو، تو مجھ پر جو ہے 70 مرتبہ درود بھیجے، اور اس میں خاص درود کا تذکرہ بھی کہ یہ درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ بھیجے 70 مرتبہ۔ پھر سجدے میں چلا جائے، مطلب سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ دعا پڑھے، سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اور اس کے اندر ایک لمبی دعا ہے رب اغفر لی وارحمنی، اور وہ پوری دعا ہے، وہ دعا پڑھے۔ بعد اس کے دوسرا سجدہ کرے، اور پھر ویسے ہی کرے جیسے پہلے سجدے میں 70 مرتبہ سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا۔ اگر جس نے یہ کر لیا تو اس کے باوجود، مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا تو اس کے جو ہے اسی طرح کرے، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ اب یہ فضائل میں آتا ہے، اور یاد رکھیے یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو بات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو یہ موضوع ہونے بھی ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موضوع ہے، اسی طرح جو ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، امام نووی کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اسی طرح محمد بن طاہر الہندی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روایت موضوع ہے، اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اور اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی جو کہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، مشہور اور معروف شخصیت ہے، وہ بھی اس کے تعلق سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان کا قول اس طرح سے صلاۃ الرغائب والی حدیث من گڑت ہے، اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو عبدالحق جو ہے عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کہ جو ہے یہ نماز کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الرغائب والی روایت من گھڑت ہے تمام محدثین کی نزدیک، اور جس نے اس کی خلاف بات کی اس کو کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ صلاۃ الرغائب جو خاص طور سے پہلے جمعرات کا جو رجب کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد رات جب آتی ہے تو 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس کا کوئی وجود، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے، یہ موضوع ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اس موضوع بات کا اظہار کرے، ورنہ یہ موضوع روایتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف گڑھی گئی ہے، یاد رکھیے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث میں کر دی، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ تو ہم کوشش کریں کبھی بھی ان موضوع روایتوں کو کبھی بھی جو اپنی طرف سے ہم روایت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انکار کریں کہ نہیں غلط ہے۔ تو پہلا عمل رجب آتے ہی صلاۃ الرغائب، پہلے جمعرات والا عمل۔ اس کے بعد جو ہے رجب میں جو دوسرا عمل لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رجب کے مخصوص روزے، ایک تو یہ پہلا روزہ جمعرات کا، اس کے بعد کی نماز صلاۃ الرغائب، لیکن اس کے علاوہ مخصوص روزے رکھتے ہیں، اور ان روزوں کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں۔
پہلی بات تو وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزے کا حکم نہیں دیا۔ دونوں باتیں، ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں، آپ کا حکم بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا، یاد رکھیے۔ اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی، وہ سب من گھڑت، یاد رکھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی، جب بھی کسی حدیث کو ایسے دیکھو جس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہو رہے ہو، یا محدثین کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتہ چل رہے ہو، تو جان لو کہ یہ فضائل من گھڑت ہے، یہ وہ حدیث من گھڑت ہے، صحیح روایتوں کے مقابلے میں۔ یاد رکھیے صحیح روایت جیسا مثال کے طور پہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کوئی کہے شب قدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینے نہیں 2000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گڑبڑ ہے، کہ تو ہائیسٹ لیول آف ثواب رات میں جاگنے کا وہ 1000 مہینہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرے تو ہوتا ہے 83.83 سال اور 3 مہینے، ٹھیک، یہ اس کی عدد ہوتے ہیں۔ آپ کو کہے ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا 120 سال کی گناہ معاف ہوتے، تو آپ سمجھ جائیے کچھ تو بھی گڑبڑ ہے۔ جس رات کے جاگنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جس رات کی عبادت کو قرآن 1000 کہہ رہا ہے، اور کوئی 120 سال کا ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ، مطلب بہت کثیر ثواب جو کہ صحیح اعمال کے مقابلے میں آ رہا ہے، سمجھ جائیے من گڑت ہے۔ اب دیکھیے کیا روایت بیان کی جاتی ہے اس میں روزوں کی فضائل میں۔ روایت اس طرح سے موضوع ہے، یاد رکھیے روایت موضوع ہے، اللہ رب العزت رحم کرے، میں صرف روایت کرنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا، جبکہ وہ روایت موضوع ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے، جو آپ کی طرف من گڑت منسوب کی گئے الفاظ یوں ہیں: بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اور آگے اس کے الفاظ ہیں: جو شخص اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور 2 روزے رکھے تو 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے تو 3000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہے اور جو ہے لکھ دیتا ہے، اور اگر 7 دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس میں سے چاہے جنت میں تاکہ وہ داخل ہو جائے۔ اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے: اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے اور من گڑت ہے۔ امام الجوزی نے اپنی موضوعات اپنی کتاب الموضوع کے اندر اس کو روایت کیا، اور اکثر محدثین نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو 1000 دن کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے، 2000 دن کے روزے، مطلب 30 دن رکھ لیا تو 3000 ہو گئے، یا 29 کا دن آتا 29000۔ اللاجیکل بات ہے، اس لیے کہ دیگر اعمال پہ شب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی، یاد رکھیے۔ اسی لیے میں نے کہا کثرت سے جب فضیلتیں آئی کسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مقابلے میں ہو تو سمجھ آئیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیے کس قسم سے بات آئی ہے، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے۔ اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے روزے کے ساتھ، کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، وہ اس طرح سے بیان کیا تھا، اور یہ بھی روایت موضوع جھوٹی ہے، لیکن لوگ عمل کرتے ہوئے کیا ہے، حدیث کو ایسا بیان کیا تھا جو کہ جھوٹی ہے: جو آدمی رجب میں 1 دن کا روزہ رکھے، اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ جنت اس سے دکھا لیا جائے، یا جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ اسے بتا دیا جائے۔ مطلب روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد 4 رکعت اس روزے میں یہ نماز پڑھے، کیا نماز پڑھے جو بتایا جا رہا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ نہیں مرے گا مگر جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جنت۔ یہ صحیح روایت نہیں ہے، یہ موضوع ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں آتی، کوئی روزہ خاص ثابت نہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں، وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ یوں بیان کیا ہے: جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کا حساب کر لے گا۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پتہ چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں، خاص کوئی بھی عمل روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں۔ بھائی تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا ہے۔ الاسراء والمعراج، مسجد سج رہی ہے
اور تیاریاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد رجب کی 27 کو ان کو یاد آتا ہے اپن مسلمان ہیں، اب رمضان نزدیک آ رہا ہے، اب مسلمان ہیں، اپن نمازیں شروع کرنا رجب آ رہا ہے، پھر 15 کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شب برات، پھر یاد ہوتا ہے اب تو رمضان بہت نزدیک، 15 دن سدھر جاؤ، اور پھر آ جاتے ہیں رمضان، اور جب رمضان آتے ہیں اور اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکیٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ شب قدر کو کیسے منایا جا رہا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، بہرحال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتائی جاتی جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور وہ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے آسمانی سفر کیا۔ یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی، کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو، 27 خاص نہیں، کب ہوئی نہیں پتا ہے، یہ واقعہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر معراج کا، اس لیے ہم منانا چاہیے۔ قرآن کے اندر الحمدللہ معراج کا تذکرہ کہیں بھی نہیں، قرآن کے اندر تذکرہ اسراء کا ہے، قرآن کے اندر تذکرہ اسراء اور معراج کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ اسراء کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ طے کیا، یہ اسراء، اور معراج کہتے ہیں اس سفر کو جو مسجد اقصیٰ سے آسمان ہو، معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، سیڑھیاں اوپر کی طرف جانا، وہ تذکرہ ہے۔ تو قرآن نے کہیں بھی معراج کا تذکرہ نہیں کیا، اسراء کا کیا، سبحان الذی اسریٰ، سورہ جو ہے بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت نے فرمایا کہ پاک بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے تاکہ جو ہے لنریہ من آیاتنا، اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائے اپنے، سمجھ رہے آپ؟ تو اسراء کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں، اور ہم منانے کیا معراج، تذکرہ اسراء کا ہے۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہوا، ہم واقعے کا انکار نہیں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاءوں کو، وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام سفر کر کے آپ کو براق پہ بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئی، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا، لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائیں گا، تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے، اپنے شہروں سے باہر جا کر پھر اونٹ اور گھوڑوں بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے۔ جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں، تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے چپ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے یہ یوم الفرقان تھا، فتح مکہ منائیں گے کیا، ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ صلح حدیبیہ کو کہا، اللہ کے رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے صلح کی، ہم لڑتے تھے ان سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ سمجھتے ہاں رہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، اور بعد میں پتہ چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا، تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے نہیں، اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے اور یہ یوم الفرقان ہے، شب جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے، ایسا کریں گے۔ پھر اللہ کے ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کے آئیں گے، کریں گے کہیں، چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہوا واقعہ، اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2-2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد شب برات آئیں گے، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے، شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔ تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں۔ بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے، یہ رات 27 رجب تھی، اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اس معاملے میں امام نووی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے، 10 الگ الگ قول علماء کے نقل کیے، جن کے اندر سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی، دوسرا قول یہ نبوت کے 5ویں سال، تیسرا قول یہ نبوت کے 8ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ہجرت سے 12 مہینے پہلے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے، 8 12 14 اور 16 مہینے پہلے ہجرت سے۔ کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی، کسی نے کہا یہ شعبان میں، کسی نے کہا یہ محرم میں، کوئی قول نہیں۔ تاریخ کے معاملے میں اختلاف، کب ہوا اس میں بھی اختلاف، اور صحابہ میں سے بہت کم اقوال اس تعلق سے ملتے کب ہوا، یاد رکھیے۔ تو یہ رات کب ہوئی اسی کوئی دلیل نہیں۔ اب ہم نے دیکھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کس کو نہ پتہ چلی، شاید اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ معاف کرے، شاید جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں کو بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے، جیسا 27 کو معراج ہوئی۔ دنیا اختلاف کر رہی ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، ہندوستانیوں کو پکا پتا ہے 27 رجب۔ اسی طرح جو ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے
کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مطلب 5 میں سے کوئی ایک۔ یہاں اختلاف ہے یہ رات کب ہوئی، معراج کب ہوئی، ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی، 27 رجب۔ آپ 27 رجب کو بہرحال دیکھیے کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے، اب ہوا اب منانا شروع ہو گیا ہے نا۔ کیسے راتوں کو مسجدیں سجائی جا رہی، نہایا جا رہا ہے، تیار ہوا جا رہا ہے، انتظام کیا جا رہا ہے، مخصوص پکوان اور میٹھے، اور ظاہر سے کوئی بدعت بغیر میٹھے کی تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے، مخصوص میٹھے بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے مخصوص لباس بنائے جا رہے ہیں، مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نماز 100 رکعت نماز، یا پھر ایک نماز ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر کے نمازیں چھوٹ گئے، ٹھیک جو ہے قضائے عمری پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح جو ہے صبح اٹھ کر پھر 27 کا روزہ رکھا جا رہا ہے، یہ تمام کام بدعت ہے۔ وہ رات ہوئی، وہ واقعہ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ، مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی، کس مہینے ہوئی، کس سن میں ہوئی، ہمیں نہیں پتا، لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کی واقعہ کیا تھا لیکن منانا یہ بدعت میں شامل ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کس دھڑلے سے اس رات کو منایا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے میں کئی اقوال صحابہ کے موجود ہیں اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی 27 کو مخصوص منایا جا رہا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں اور وہ کہتے تھے یہ جو بلاد ہند میں، مطلب ہندوستان کے اندر، وہ کہتے ہیں بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں منا رہے ہیں، رات جاگتے ہیں، دن روزہ رکھتے ہیں، 1000 مہینوں کا ثواب، 1000 سال کا ثواب، 120 سال کا ثواب، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں اس مہینے میں یہ رات معراج جو ہے یہ ہوئی، لیکن یہ کب ہوئی یہ ہم نہیں جانتے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رات کب ہوئی۔ اب لیکن ہم مخصوص کر کے دیکھیے کیسے اعمال کر رہے ہیں، کیا کیا افعال کرتے ہیں، اور یاد رکھیں جب ہم بدعتوں میں چلے جاتے ہیں، جب ہم بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے معاملہ پھر وہ اتنی گہرائی میں جاتا ہے کہ پھر وہ بدعتیں کہیں رکتی نہیں۔ تو لہٰذا رجب کی 27 کو شب معراج خاص منانا یہ بدعت ہے اور شریعتاً یہ غلط ہوگا، رات کا جاگنا بھی ثابت نہیں، اس میں کوئی خاص روزہ ثابت نہیں۔ کوئی آدمی روز رات میں جا کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے اور وہ رکھتا ہے، جیسا کہ مثال تو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے اور اس دن ہی جمعرات آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے کرنا یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ اب اور ایک کام جو اس رجب میں کیا جاتا ہے بڑے عقیدت سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رجب میں لوگ سمجھتے ہیں عمرہ کرنا افضل ہے، اور بہت لوگ عمرے کو جاتے ہیں، بڑا نمبر لگائے جا رہے ہیں، تڑپ کے لگائے جا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں اللہ سے سالوں سال کی رجب میں موقع دے ہم کو عمرے کا۔ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عمرہ کرنا ثابت، اور نہ ہی آپ نے کبھی اس کی کوئی فضائل کسی صحیح احادیث میں بتائی ہے۔ دونوں باتیں یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں کوئی عمرہ ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں کوئی قول ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عمل خود عمرہ کیا یا حکم دیا کہ بھائی تم لوگ اس مہینے میں عمرہ کیا کرو، کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس تعلق سے جو بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے ہیں اس تعلق سے جو بات آتی ہے، ایک روایت یوں آتی ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جو ہے عروہ بن زبیر جو ہے وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور میں دونوں مل کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر بیٹھے، اور میں نے سوال کیا ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں عمرہ کیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے اللہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کیا اللہ کے رسول نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہی جواب دیا اسی وقت جبکہ عروہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ بھی بیٹھے ہیں اور وہ اندر حجرے میں۔ جب انہوں نے پوچھا، ان سے پوچھا پہلے پھر ان سے، تو میں عائشہ جواب دیتی حجرے سے، انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے عبداللہ ابن عمر کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے، مطلب دعائیں دے رہی، غلطی بھی ان سے، اس کا مطلب رحم کرے، مغفرت کرے۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ اس سے اسلاف کا، صحابہ کا طریقہ دیکھیے اختلاف کا، کہ ابن عمر نے غلطی کرتے یہ نہیں کہا کہ اندر سے حضرت عائشہ کی ہنسی کی آواز آئی، ٹھیٹی ٹھاٹا کی آواز آئی، اور کہا ابن عمر کو کیا اتنا بھی نہیں پتا کہ کب اللہ کے رسول نے کیا کہتا ہے، اتنے جاہل ہے کیا فقیہ الامہ تم کو لوگ کہہ رہے ہیں، تم کو تو اتنا بھی نہیں۔ اللہ مغفرت کرے عبداللہ کی، اللہ رحم کرے ابن عمر کو۔ دیکھیے طریقہ کتنا احسن۔ پہلا ٹاپک کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں، صدقہ دینے کے زندگی میں فضائل، وہ کیا فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو صدقہ دینے سے زندگی میں حاصل ہوں گے، اپنی اس ورلڈلی لائف میں اس کا بینیفٹس اور گینز ہم حاصل کریں گے۔ آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات کامن ہے، ساری حدیثیں کامن ہیں، آیتیں بھی کامن ہیں، مردوں اور عورتوں کے لیے یاد رکھیں، مطلب کوئی یہ نہیں بولے کہ عورتوں کے لیے کیا، سب کے لیے یہ سب کچھ ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ اب وہ کام جو عورتیں نہیں کر سکتی، جیسا بہت ساری عورتیں نہیں کماتی،
تو وہ ہو سکتا ہے کچھ گھریلو کام کر کے کمائے اور صدقہ دے. اگر وہ بھی نہیں کرتی تو اس کے پاس جسمانی مدد کر کے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے شوہر کے مال کے ذریعے، اپنے بیٹے کے مال کے ذریعے، ہے نا، وہ بھی کر سکتی ہے. یاد رکھیں انشاءاللہ وہ نکات بھی اس میں آئیں گے. تو بہر عورت کو بھی کرنا ہے، وہ بھی حاصل کر سکتی ہے. آپ کو عورت کہے میں کماتی نہیں ہوں تو وہ کم از کم تڑپ رکھے کہ اللہ کاش مجھے تو دے تو میں بھی صدقہ کروں، اس نیت کا بھی تو اس کو انشاءاللہ عزیز اجر ملے گا. یاد رکھیں. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. زندگی میں صدقات دینے کے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو آئیے پہلا فائدہ، یہ فائدوں کی ترتیب بھی میری اپنی دی ہوئی ہے، کوئی یہ سیکوینس کوئی احادیث میں نہیں آتا ہے، تو یہ 30 بھی میرے سلیکٹڈ ہے اور سیکوینس بھی میرا اپنا سلیکٹڈ ہے. تو آئیے صدقات دینے کے جو 30 فائدے، اس میں سے پہلا جو ٹاپک ہے صدقہ دینے کے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور پہلا فائدہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں صدقہ دینے کا جو مجھے اور آپ کو ملے گا، وہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کو ہم کہیں گے صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے. صدقہ پہلا فائدہ، صدقہ ظاہری اور باطنی، ایکسٹرنل اور انٹرنل پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے. کیا فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے، مطلب صحابہ کے مال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لیجئے تطہرہم، تاکہ وہ پاک ہو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ ہو. اس لیے میں نے کہا ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا صدقہ ذریعہ. تطہرہم پاکیزہ ہو ظاہر اور باطن، تزکیہم تزکیہ ہو ظاہر اور باطن کا، بولتے ہیں نفس کا تزکیہ. تو صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو اللہ نے فرمایا تزکیہم بہا وصلی علیہ، اللہ کے رسول کو فرمایا اور کہا اور بلا شبہ آپ ان کے لیے دعا کیا گیا، صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کیا کیجئے. کیوں؟ ان صلاتک، اس لیے کہ آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے مومنوں کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے دعا کرے یہ سکون کا باعث ہوتا ہے. تو ان کے لیے دعا کیجئے، یہ ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کو پاک کرے. میرے بھائیوں ایک بات میری غور سے سنیں، مال کا دینا ہمیشہ انسان کے اندر اچھے خصائل کو جنم دیتا ہے، اور مال کا جمع کرنا، ہوڑ کرنا اور خرچ نہ کرنا ہمیشہ انسان میں برے خصائل پیدا کرتا ہے. جس سماج میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی خصلتیں بدل جاتی ہیں، ان کے اندر اچھی خصلتیں آ جاتی ہے. چونکہ جتنی خصلتیں بری مال جمع کرنے سے، اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے، دوسرے کسی عمل سے اتنی برائیاں نہیں آتی. کینہ، تکبر، حسد، جلن، لالچ، رشتے کو توڑنا، یہ سب عمل مال جمع کرنے کے ہوتے ہیں. اور انسان جب مال جمع کر کے سوچتا ہے میرا ہے، تو غریب رشتہ دار اس کو مصیبت دکھتا ہے تو رشتہ توڑ لیتا ہے. کسی کے پاس زیادہ دیکھتا ہے تو اسے جلن کرنے لگتا ہے، اور لالچ کرتا ہے کہ دوسروں کا بھی میرے پاس آ جائے. تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کمایا، عقل جیسا فرعون کو تھی، حامان کو تھی، اور اسی طرح جو ہم کہتے ہیں قارون کو تھی کہ یہ تو ہم سب کچھ ہے، ہم نے ہی سب کچھ کمایا، یہ ہماری کمائی ہے. قارون اس کے لیے ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے، یاد رکھیے. یہ سب ہوتا ہے. لیکن جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو عاجزی، انکساری، حل، بردباری، جھکاؤ انسان کے اندر پیدا ہے. معلوم آپ؟ تو مال خرچ کرنا اللہ فرما رہا ہے ان سے تطہرہم، ان سے پاکیزہ ہوں گے، تزکیہم، ان کا تزکیہ ہوگا. مال خرچ کیجیے، اس سے ظاہری اور باطنی طور سے انسان پاک ہوتا ہے. بڑی اہم چیز ہے اور ہم سب برائی میں لت پت ہے، یاد رکھیے. نکلنے کا ذریعہ ہے مال کو خرچ کیجیے. آئیے دوسرا فائدہ ہم دیکھتے ہیں مال خرچ کرنے کا جو زندگی میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی تمنا کرے گا. اب یہ تو نہیں دینے والے کا انجام ہوا، میں یہاں کیوں رکھ رہا ہوں؟ فضیلت بتانے کے لیے رکھ رہا ہوں. اتنا افضل عمل ہے کہ جو کر کے نہیں جائیں گا، موت کے بعد دعا ہی دیں گا رب کو، اللہ واپس موقع دیا جائے میں جا کے صدقہ کروں گا. سمجھ رہے آپ؟ اگر ایک میت دنیا میں واپس آنے کا سوچ رہی ہے، ایک مردہ دنیا میں واپس آنے کا سوچ رہا ہے، تو یقیناً ایک بڑا کام تھا جو چھوڑ کر گیا ہوں گا، تبھی تو واپس آ کر وہ کام کرنے کی بات کر رہا ہے. تو صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی دنیا میں تمنا کرے گا تاکہ یہ عمل کر لے. تو دنیا میں زندوں کو کرنا کتنا ضروری ہوا ہم سوچ لیں. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے.
خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، فیقولا، اور مرنے کے بعد وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے، کیوں قریب، فاصدقا، تاکہ میں صدقہ کر دوں، واکم من الصالحین، اور میں نیکوں میں شامل ہوں۔ دو وہ تمنا کر رہا ہے مردہ، کیا کہ اللہ مجھے موقع اور ڈھیل دی جائے تاکہ میں دنیا واپس جاؤں، تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، جو نیکیاں کرنے کا حکم دیا، جو چھوڑ کر میں آیا ہوں میں وہ کام کرنے لگوں۔ تو میت بھی دنیا میں واپس آ کر ارادہ کریں گی نیکی کرنے کا، حالانکہ وہ جو اظہار کر رہا ہے، وہ جو مردہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صدقہ اور نیک لوگوں میں چالو ہوتا نیکی کر کے آؤں، حالانکہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن امپورٹنٹ نیکی ہے، اہم نیکی ہے، اس لیے الگ سے بیان کر رہا ہے وہ کہ صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہے، حالانکہ نیکی میں صدقہ بھی شامل ہے، لیکن اہم نیکی اس لیے مردہ میت الگ سے کہہ رہا ہے اللہ ڈھیل دی جائے تاکہ میں صدقہ کروں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں صدقہ کتنا اہم عمل ہے کہ مردہ انسان بھی اللہ سے التجا کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے موقع دیا جائے دنیا واپس جانے کا، صدقہ کروں، نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جو زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے خوب صدقہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا گن گن کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دیں گا، بنا حساب کے صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ بھی، اس کا معنی بنا حساب کے تم کو دیں گے، سمجھ رہا؟ مطلب صدقہ کرنے میں مت گنو، اس لیے کہ جس کو دے رہے ہو وہ ذات ایسی ہو پلٹا کے دینے والی ہے، وہاں مت گنو۔ اور واقع میں صحابہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں اور سلف صالحین کے بڑے ثمرات اور فائدے انہوں نے صدقات دے کے اٹھائے ہیں اس دنیا میں، اور آخرت تو یقیناً لوگوں کے لیے جو دنیا میں وہ کام کر کے آئے جو ان کا رب ان سے چاہتا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا فائدہ فضائل صدقہ دینے کے کیا ہوتے، وہ یہ ہے صدقے کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دیا جائے گا، آخرت میں تو صدقے کا بدلہ ہے ہی، صدقے کا بدلہ دنیا میں بھی پورا پورا مجھے اور آپ کو دیا جائے گا۔ اور سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے، 34 کے 39 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، پھر آگے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو جو ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، مقدار میں دیتا ہے، پرٹیکولر دیتا ہے، حساب سے دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، لیکن یاد رکھو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فهو یخلفه، اللہ اس کو پلٹا کر تمہیں دینے والا ہے، اللہ تم کو پلٹا کر دینے والا ہے، وهو خیر الرازقین، اور وہ بہت ہی خیر رزق دینے والا ہے۔ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی اللہ پلٹا کر دینا، یخلفہ، اللہ اس کو واپس دینے والا ہے تم کو۔ تو اسی لیے میں نے یہ باب اس کو جو ٹاپک دیا، صدقہ دینے والے کا پورا پورا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اللہ پلٹا کے دیں گے، اللہ پلٹا کے دیں گا۔ صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا ہے، صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا پورا پلٹا کر دیتا ہے، اور جس خالص نیت سے جو چیز جب اس نے دیے اسی طرح اس سے بہترین انداز سے، بہت بہترین انداز سے اس کا رب اس کو لوٹا کر پلٹا کر اس کے بدل میں دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم صدقے کے تعلق سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ بھائی صدقہ دیں گے تو کیا ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا، ابھی پیسے 10 ہے 2 روپے دیے تھے تو 8 ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کہہ رہا تم کو پلٹا کر دوں گا، اس دنیا میں تم کو اس کا ریٹرنز مل جائیں گا، اور آخرت میں یقیناً اس کا بہت بہترین بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر رزق دینے والا ہے۔ تو جس کو مقدار میں ملا وہ بھی اللہ کی طرف، جس کو کم ملا رزق وہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اگر تم خرچ کرو گے جو رزق دیا ہے، تو یہاں غلط فہمی بھی ہم نکال دیں کہ ہم مالدار ہوں گے تو ہم کو خرچ کرتا ہے، یہاں کہا جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمائے وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، مطلب زیادہ میں سے بھی جو خرچ کرتے ہو، جب فراوانی ہوتی ہے، تنگی میں بھی جو تم خرچ کرتے ہو، دونوں کا اللہ دے، اللہ پلٹا کر دینے والا، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا ہم صدقہ دینے میں پیچھے ذرہ برابر نہ ہٹے، شیطان کے بہکاوے میں ذرہ برابر نہ آئے، چونکہ وہ بہکاتا ہے تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صدقہ دینے کا چوتھا فائدہ دنیا میں جو ہوتا ہے، زندگی میں جو ہوتا ہے ہماری، وہ کیا ہے؟ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔
اللہ کا غضب جو غصہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، صدقے کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے، سمجھ رہا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، غضبناک روز قیامت نہ ہو، ہمیں آسانی کرے، حساب و کتاب آسانی سے ہو، عذاب ہمیں نہ ملے۔ تو صدقہ ذریعہ ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو بجھا دیتا ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا نا، ہم لوگ کبھی کر صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب مسئلہ ہو جاتا ہے، پہلے دینا ہے۔ جیسے ہمارے پاس صدقہ لوگ دیتے نہیں، کب یاد آتی؟ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، صدقہ دو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے پہلے سے دیتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ پہلے سے دینا ہے، مصیبت آنے کے بعد نہیں ہے۔ مصیبت آنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم پہلے سے دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں کو صدقے کے ذریعے ٹال دیتا ہے، یہ مانا۔ تو ہم کب دیتے ہیں؟ جب مصیبت آگے چلی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کب دیں گے؟ اگلی بار جب پھر مصیبت آئے، ہے نا؟ یہی ہمارا معاملہ ہے۔ قرآن کب پڑھتے ہیں ہمارے پاس لوگ؟ کب پڑھتے ہیں؟ کوئی گھر میں مر گیا، اب اگلی بار کب کھلیں گا؟ پھر کبھی کوئی مر جائیں گے، ہے نا؟ جبکہ زندوں کی کتاب ہے، لیکن مرنے کے بعد کسی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی مر گیا تو جلدی قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، خود بھی پڑھتا آدمی ڈر کے کہ اللہ تعالیٰ نمازیں شروع ہوگی، قرآن شروع ہو گیا، اب اگلی بار نماز قرآن کب ہوگا؟ پھر کوئی مرے گا، پھر تھوڑے دن بعد وہی قرآن چھوٹ گیا، نمازیں چھوٹ گئی، پھر انتظار کسی کی موت کا۔ ویسا مت کریں، پہلے سے ہم خوب صدقہ دیا کریں، اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ بجھا دیتا ہے۔ آئیے صدقہ دینے کا 5واں دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترے، مطلب 2 اترتے ہیں روز۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ ممسک کو اور بخیل کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ 2 فرشتے روز اترتے ہیں، ایک دعا دیتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال برباد کر دے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کے لیے، دوسرا فرشتہ بد دعا کے لیے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی مقرب مخلوق ہے، یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ نیک ہوتے ہیں، مختلف کاموں پہ اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور دیگر معاملات جو دنیا کے اللہ کرواتا ہے ان کے ذریعے کرواتا ہے۔ یہ مخلوق کی دعا کا مستحق ہونا بہت بڑی بات ہے، اور اس مخلوق کی بد دعا کا مستحق ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے، چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ تو جب یہ دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اور بد دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے ہی دیتے ہیں۔ فرشتہ دعا کرتا ہے دینے والے کے لیے ڈیلی، روز صبح ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ انسانیت جب اٹھتی ہے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ دینے والے کو عطا کر، دوسرا دعا کرتا ہے اللہ جمع کرنے والے کو برباد ہلاک کر۔ مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فرشتے کی دعا کا مستحق بنو، نہ خرچ کرو، بد دعا کا مستحق بنو۔ آئیے 6واں فائدہ صدقہ دینے کا یہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ ایسا کون سا انسان ہے جو بری موت سے بچنا نہیں چاہتا؟ معجم الکبیر لطبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے، یہ ہم دیکھ چکے نقطہ، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، جب ہم مرے آنکھ بند ہو، دنیا سے روانہ ہو، پوچھو خاتمہ اچھا ہو۔ تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، مطلب وہ موت آتی ہے جو موت خیر کا باعث ہوتی ہے۔ ہاں دکھنے کے اعتبار سے موت ہو سکتا ہے اچھی اور بری، ہم جو طے کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے وہ الگ ہو، لیکن موت کا اچھا اور برے ہونے سے مراد وہ فرشتے جو لینے آتے ہیں وہ اچھے اور برے آئے۔ اگر اچھے آ جائے تو آپ کامیاب ہے، چاہے موت کے اعتبار سے دشمن نے اسلام کی دعوت کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچا کر کیسا بھی مارا ہو، لیکن جو فرشتے آئے وہ ویلکم کرتے ہوئے آئے، استقبال کرتے ہوئے آئے، خوشبودار جو ہے کفن لے کر آئے، اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہوئے آئے، بشارتیں دیتے ہوئے اس کو کہے، اس کی روح نکلنا شروع کرتی اور بھاگتی۔ یہ اچھی موت، ٹھیک ہے۔ اور بری موت یہ ہے کہ فرشتے برے برے ناموں سے پکارے، بدبودار کفن لائے اور ایسے مار کے اس کی روح کو تکلیف سے نکالے جیسے ایک زندہ بھیڑ کی کھال پر آپ کانٹے دار چھڑی مارے، جس میں اٹک جاتی ہے، کھینچے اس کی چمڑی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اس طرح سے نکالتا ہے۔ تو یہ اچھی، یہ تو کبھی کبھی لوگ ظاہر پہ کر لیتے، پتہ نہیں لوگوں نے کس کس موت کو اچھا اور برا خود ہی بنا لیا جو قرآن و سنت میں نہیں۔ بولے جنازہ بہت وزنی تھا، بری موت مرا،
جنازے کی وزنی اور ہلکا ہونے سے اچھی اور بری موت کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ اب آپ نے جنازہ بنا لیا 1 کنٹل کا، وہ خطرناک مضبوط لوہے کا، پتہ نہیں کہے گا آدمی کا وزن بھی 100 کلو ہے، تو آپ بولیں گے زیادہ وزن ہے، تو نیچرل تو زیادہ اور کم نہیں. بھائی انتقال ہوا تو بارش ہوئی تو بہت نیک تھے، کوئی دلیل نہیں. انتقال ہو گئے تو بادل آ گئے تھے، حالانکہ دوپہر میں دفنانے گئے، کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. خبر آسانی سے کھد گئی تو کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. خبر مشکل سے کھدی تو برا آدمی ہوں گا، کوئی برا آدمی ہونے کی دلیل نہیں ہے. جنازہ جلدی سے اٹھ گیا مطلب نیک تھا، دیر سے اٹھا مشکل سے گیا مطلب برا تھا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اچھی اور بری موت کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو فرشتے لینے آئے وہ خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے ہیں. اور بری موت کیا ہے؟ جو فرشتے آئے گھنونے اور گھٹیا ناموں سے پکارتے ہوئے بدبودار کفن لا کے نکالے. چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے صحابہ کو بہت اذیت ناک طور سے شہید کیا گیا، بہت اذیت ناک طور سے. سمیہ رضی اللہ عنہا کو ہے نا آپ جانتے ہیں ابو جہل نے برچھی ان کی شرمگاہ میں ڈال دی. تو ظاہری طور سے تو نہیں، لیکن ہماری جو اچھی اور بری موت کیا ہوتا ہے میں وہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، آپ بولتے رہے پورا کچلے گیا بری موت مرا، نہیں ضروری نہیں ہے. وہ جب مرا فرشتے کیسے لینے آئے وہ اصل ہے. سمجھے نا؟ چھت گر گئی، حالانکہ کوئی دب کے مرے تو وہ تو ویسے بھی شہید ہے، اس لیے کہ حدیث میں 10 لوگ شہید ہوتے ہیں کم و بیش گنتی اگر کرے تو ہم، اس میں سے ایک ہے دب کر جو مرے، پریس ہو جائے کسی چیز میں. لیکن ہم لوگ کیا بول رہے وہ تو چورا ہو گیا، یہ نہیں. ایکچولی جب وہ مرا سرکمسٹانسز بھی مانا رکھتے ہیں، لیکن ہر بار آپ اس سے اندازے مت لگانا شروع کر دیجئے. جیسا کہ صحابہ میں سے کچھ کو تو گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اصحاب اخدود میں سے ہزاروں کو آنکھ کے علاوہ میں پھینک دیا گیا، کیسے جل کے بھن گئے ہوں گے نا. تو کیا بری موت ہے؟ نہیں. فرشتے جب لینے آئے ہوں گے ویلکم کرتے ہوئے آئے، یہ اچھی موت ہے. سمجھے آپ؟ تو کوئی آرام سے بستر پہ مرا تو یہ اچھی موت نہیں ہے. نہیں بہت زیادہ تکلیف مطلب وہ مصیبت میں تھا، ٹکڑے ہو گئے جسم کے، تو بری نہیں ہے. فرشتے جو لینے آئے ویلکم کیسا کیا. تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بڑی اہم چیز ہے. خوب صدقات کرے. آئیے 7واں فائدہ صدقے کا ہم دیکھتے ہیں. دوسروں کا صدقہ اگر ہم خوشی سے ادا کریں تو ہمیں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. صدقہ کیسی چیز ہے دیکھیے آپ. دوسروں کا صدقہ اگر آپ خوشی سے ادا کریں گے آپ کو بھی اجر ملے گا اس کا. حدیث کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی جو خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ یہ فرمایا کہ جو دیتا ہے حکم کے مطابق جو اس کا مالک اس کو بولتا ہے کہ دو اور وہ پورا ادا کرتا ہے تو اس حکم کو پورا کر دیتا ہے، تو اس کا دل بھی اس پہ خوش ہوتا ہے جب وہ حکم کو پورا کرتا ہے دیتے وقت، تو اسے بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک حصہ یا صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. مطلب ایک امانت دار خزانچی ہے، اس کا مالک آ کر کہتا ہے فلاں کو صدقہ دے دو، وہ ہنسی اور خوشی کے ساتھ دل کی رضامندی کے ساتھ جس کو اس کا مالک کہتا ہے جتنا کہتا ہے اتنا صدقہ کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو بھی صدقہ دینے کا اجر ملتا ہے. تو پتہ چلا اگر میں اور آپ کسی کے صدقے کے ذمہ دار ہیں اور اس کو ہنسی اور خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ جیسا جس نے دیا اس نے بولا جہاں دینے کا بولا وہاں دیتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ العزیز صدقہ دینے کا اجر ملے گا. دیکھیے کتنا آسان. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہوتا، میں خزانچی ہوں، میں ذمہ دار اور امین ہوں، مجھے کو بولا یہ پیسے دیجئے 10,000 روپے اس غریب کو دے دیجئے، میرا دل ہی نہیں ہے اس کو دینے، میں راضی نہیں ہو رہا تو مجھے اجر نہیں. جب اس کا مالک جس کے لیے دیا گیا جتنا دیا گیا اگر یہ انسان ویسا خوشی کے ساتھ اس تک پہنچا دیتا ہے تو یہ بھی صدقے میں شامل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. صدقہ کتنی فضیلت والی چیز ہے کہ آپ صرف وہ صدقے کو دینے والے اور آپ کو اتنا اجر مل رہا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی مجھے بتائیے. صرف صدقے کو آپ دے رہے ہیں اور آپ کو بھی اتنا اجر مل رہا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی مجھے بتائیے، ہے نا. بہت بڑی بات ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صدقہ دینے کا 8واں فائدہ بغور سنیے، بڑا اہم فائدہ ہے. دیا ہوا صدقے کا مال جب تک استعمال میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تب تک صدقہ دینے والا اللہ رب العزت کی امان میں رہتا ہے. اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کب تک؟ جب تک صدقے کا مال کو استعمال کرتا ہے. جس نے صدقہ دیا وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے نا، سیکیورٹی کی گارنٹی بولتے امان. بھائی آپ میرے امان نے مطلب، یا وہ آدمی میرے امان نے مطلب آپ لوگ چھیڑ نہیں سکتے، میں نے امان دے دی. اور عرب کے پاس کیا ہوتا تھا جب جنگ وغیرہ ہوتی تھی یا کسی کو مارنے کا جو ہے کوئی بولتا تھا بھائی اس آدمی کو مار دو، اور دوسرا کو بڑا آدمی کہتا یہ میرے امان میں ہے، مطلب اگر اس کو دھکا لگایا تو مجھے دھکا لگایا، تو پھر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے نا. طائف کے سفر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے نہیں دیا جا رہا تھا. آپ نے امان لی. جس نے امان دی پھر اس کی وجہ سے آپ اندر آئے. جس نے امان دی وہ بھی غیر مسلم تھے. بہرحال سمجھ رہے آپ؟ امان تو اللہ کی امان.
جس کو کہیں گے ہم سیکیورٹی گارنٹیڈ. آئیے حدیث کے الفاظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہتا ہے. جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لباس کپڑا پہناتا ہے جب تک وہ کپڑا پہنتا ہے اس کا ٹکڑا جب تک اس کی آنکھ پہ لگا رہتا ہے تب تک وہ شخص جس نے صدقہ دیا اللہ کی امان میں ہے. اوہو کہاں کہاں انشورنس کرنے جا رہے ہیں اپنے علی. اسلاف کو دیکھا گیا جب وہ کسی کام کے لیے نکلتے تو کچھ صدقات کر دیا گیا. سیفٹی کرتے نا, سفر کر رہے ہیں, ایئر ٹریول کر رہے ہیں, اب تو بس ٹریول, اب تو ٹرین ٹریول کا بھی ہو گیا ہے نا. 1 روپیہ 2 روپے کا آپ کا انشورنس ہو جاتا ہے, کمپلسری کر دیا گورنمنٹ نے کہ بھائی نکل رہے تو انشورنس کر کے نکلو, کچھ ہو گیا تو فیملی والوں کو کچھ ملتا ہے. اللہ کی امان میں صدقہ دینے والا جب تک صدقہ جس کو دیا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے, مثال کپڑے کی دی گئی, جب تک کپڑا جو ہے پہنے گا تب تک حفاظت میں رہے گا. تو آپ کچھ صدقہ کر رہے ہیں, وہ کپڑا جو آپ نے دیا اس آدمی نے کپڑا پہنے, جب تک ایک ٹکڑا بھی یوز میں ہے نا اس کے, آپ امان میں اللہ, آپ امان میں اللہ. آپ کو کہا نہیں اتنا ہونے کے بعد بھی میرے مصیبت آئی تو پھر ایک مسئلہ تو ہو سکتا انکم حلال ہے نہیں حلال چیک کرو. دوسرا مسئلہ ہو سکتا اللہ آپ کو آزما رہا ہے. اتنے کے بعد بھی آزمائش تو رہی نا. انبیاء نے صدقہ کیا نہیں کیا, کیا پھر بھی آزمائے. صحابہ نے نہیں کیا, کیا پھر بھی آزمائیں گے. تو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ٹھیک ہے. تو خوب صدقہ کرے. یہ کیا کرتا ہے اللہ کی امان میں ہمیں لے چل جاتا ہے. جب تک کہ دیکھیے حدیث میں الفاظ کپڑے کی کپڑا جب تک وہ انسان پہنے گا تب تک اس کو اللہ کی امان, سیکیورٹی, سیفٹی مل جائیں گی. یاد رکھیے سب اٹھائے ہم ایسا صدقہ کر کے. یاد رکھیے. آئیے 9 بینیفٹ جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے صدقہ دینے کا. صدقہ کرنے والا شیطان کے جبڑے توڑ دیتا ہے. شیطان کیا کرتا معلوم آپ کو, صدقہ دینے کا جیسے آپ سوچتے کیا ہوتا, ارے پیسے کم ہو جائیں گے, ارے بچیوں کی شادی کیسا ہوں گا, ارے صدقہ دے دیں گا تو پھر تیرا کیسا ہوں گا, ارے پھر تو ہینڈ سیٹ لائف سٹائل کیسا مینٹین کریں گا, دوسروں کو دیتے جائیں گا تو پہلے خود کا لائف سٹائل خود کو مینٹین کر, پھر صدقے کا سوچ. جب تیرے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ ہو جائیں گے جب صدقے کا سوچ. جب تیری زندگی گزر کے تو ریٹائرمنٹ کی عمر پہ آ جائیں گا, جب سب کچھ تیرے بچے ہو کے حج وج سب کر لیں گا, جب صدقے کا سوچ. ابھی سے کہاں سوچ رہا مولے. اور انسان کو ایسی خیال آتا, دیکھیے آپ صدقے کا سوچیے, ارے بچیوں کی شادی نہیں جان دو رکھو, ابھی ایک آدمی مر رہا ہے آپ کا بھائی ہو رہا, بچیوں کی شادی, ارے جب ہونا ہوگی اللہ دیں گے نا. ابھی سے یہ پلان عجیب و غریب, اللہ پر توکل کیا ہم نے بھول گئے. ارے آج میرے بھائی مستحق, اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, اس کا فلاں ہو گیا, آج دے دو اس کو, کل اللہ ان کا بھی کر دیں گے. یار کیا کیوں ہم سوچ رہے ہیں جو رزق میں لکھا کے لائے اپنی پیدائش سے پہلے, اس کے لیے ہم کیوں اتنا فکر مند ہیں. اس کو صرف کوشش کر کے سنت طریقہ تلاش کرنا ہے مجھے, وہ میری تلاش کر رہا دیکھا جائے تو میرا رزق ہے نا. تو شیطان ایسی بہکاتا ہے, یہ اس کے بہکاوے. آپ دیکھیے جب میں ہاتھ ڈالے کہ میں 100 روپے صدقہ دیتا ہوں, بڑا ہو 100 روپے 20 دے, 80 رکھ, تو راستے میں ضرورت پڑ سکتی, فلاں ہو سکتا, یہ ہو سکتا. جب تم بدگمانی کر لیتے ہو, حسن ظن چھوڑ دیتے ہو, اللہ کے ساتھ اچھی سوچ, تو پھر وہی سب ہوتا ہے جو سوچ کے ہم نکلتے ہیں. سمجھ رہے آپ. تو ہمیں اس معاملے میں بڑا محتاط ہونا ہے. تو شیطان کے جبڑے توڑ دیتا ہے انسان. کیسے آئیے سنیے, ابن خزیمہ کی روایت ہے, مسند احمد میں بھی روایت آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کوئی آدمی مسلمان صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے. جو فالتو باتیں کرتے ہیں ایسا ہے کہ ایک آدمی آیا اور آپ سے کچھ ہی فالتو بکرا تو آپ بولے ایسا دیا, اس کو جبڑا ہی توڑ دیا. اس کا مطلب مثال دی جاتی ہے کہ بہت اس کو زوردار میں نے تماچا دیا یا ریپلائی کیا کہ آئندہ منہ نہیں کھولنا, میں جو کر رہا ہوں. تو ایک طرح سے ہوتا ہے. تو یہ بات کہ 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں جب ایک مومن بندہ اس کے لاکھ بہکانے کے بعد بھی اپنا صدقے کا معاملہ جاری اور ساری رکھتا ہے, رکتا نہیں ہوں اس کے بہکانے سے, اس کے ورغلانے سے. اب آج تو حالت ایسی ہو گئی جی, احتیاط کرنا, فیوچر کے لیے تیاری کرنا بالکل جائز ہے, اس میں اسلام نے منع نہیں کی. لیکن ہمارے پاس اتنی تیاری ہو رہی فیوچر کی, اتنی تیاری ہوئی فیوچر کی کہ پریزنٹ پورا برباد ہو جا رہا. سمجھ رہے آپ. اپن بوڑھے ہو جائیں گے نا جب اپنے کو پیسوں کی ضرورت ہے. ہاں بالکل ہے, کیونکہ کیا ہوتا ہے انسان اس وقت کافی کمزور ہو جاتا ہے نا. یہ تو ہے احتیاط کرنا, تیاری کرنا, یہ تو سب ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ پریزنٹ کچھ چاہیے, آپ فیوچر کے لیے اٹھا کے رکھ رہے ہیں. آج ضرورت ہے آپ کو اس پیسے کی, آپ بولے فیوچر کے لیے میں اٹھا کے رکھ رہا ہوں. کیسی عجیب سوچ ہے. اچھا آج بھی ہے آپ کے پاس, پھر بھی آپ بولے اگلا کیا ہوگا اس کے لیے اٹھا کے رکھ دو. پر دیکھو آپ زمانہ کیسا جا رہا. اب ان نے جب پڑھے تو اپنی فیس تھی 10,000 روپے سال کی. اب بچے میرے ہو جائیں گے تو بچوں کی فیس کم از کم ہو جائیں گی 1 لاکھ روپے سال کی. تو اب میرے بچے کم از کم 10 سے 15 سال پڑھیں گے, تو 15 سال پڑھیں گے تو ہر سال کی ان کی کتنے لگ رہی 1 لاکھ روپے. تو 15 سال پڑھیں گے تو 15 سے 20 لاکھ تو میرے پاس ابھی جمع ہونا چاہیے. اب اس کی بیوی پریشان بیمار ہے, اس کے رشتے دار اس سے مانگ رہے ہیں, دنیا میں زلزلے طوفان آندھی, وہاں ضرورت ہے پیسے کی, وہ سب چھوڑ کے بولتا نہیں ابھی آنے والا
سالوں کے لیے پہلے سے پلاننگ، اتنی بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں دنیا میں رہتے جنت کی پلاننگ ہم کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن وہاں کا چھوڑ کر آپ یہاں کے لیے سب کچھ کریں. ٹھیک ہے. 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے جب وہ صدقہ کرتا ہے. تو صدقے سے پیچھے مت ہٹیے، آگے بڑھیے. آئیے 10واں فائدہ جو دنیا کی زندگی میں صدقہ دینے کا، صدقہ دینے والے کو اللہ رب العالمین کا اور زیادہ دینے کا وعدہ ہے. صدقہ دینے سے حساب کے تو کیلکولیٹر کے حساب سے پیسہ کم ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو صدقہ دیں گا اللہ تعالیٰ اس کو اور دیں گا. اور آئیے حدیث کے الفاظ کس طرح سے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ انفق یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، انفق علیک، اور میں تجھ پر خرچ کروں گا. تو ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھے دیے جاؤں گا، تو خرچ کر میں تجھے دیے جاؤں گا، تو خرچ کر میں تجھے دیے. اللہ نے وعدہ کر دیا خرچ کرنے والوں پر کہ میں تجھے دیے جاؤں گا، تو خرچ تو کر. ہم خرچ تو کریں، اللہ ہم پہ خرچ کریں گے. اللہ ہم کو دیا کیسے، میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، میں نہیں سمجھا سکتا. اللہ نے وعدہ کیا مطلب اس نے دینا ہے، کیسے وہ بہتر جانتا ہے. اللہ کی حکمتیں، اللہ کے طریقے دینے کے جو ہم سمجھ نہیں سکتے. دو اور سمجھو، مت دو، کبھی سمجھ میں نہیں آنے والا راز کیسا ہوتا ہے. اور جس نے دیا وہ سمجھ رہا ہے، جس نے لینے کی ذہن بنا دی اللہ اس کو لینے والا بنا رہا ہے، اور جس نے دینے کی ذہن بنا دی اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا بنا. صدقہ مالدار بھی دے سکتا، وہ مال کا سب سے افضل صدقہ دے سکتا، لیکن جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی صدقہ دے سکتے، وہ بھی صدقہ دے سکتے. کیسے؟ انشاءاللہ اس روایتوں میں جب بات آئیں گی تو ہم دیکھیں گے. مالی صدقہ تو افضل صدقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صدقے کے کئی طریقے ہیں، اور ان طریقوں کو بھی ہم دیکھیں گے جس میں مالدار بھی دے اپنے مال سے صدقہ اور غریب بھی دے اپنے جسم سے، اپنے اخلاق سے. ظاہر سے مالدار بھی اپنے جسم اور اخلاق سے دے. لیکن جب میں یہ باتیں بیان کروں گا تو کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اب چلو اپنے کو نیا راستہ مل گیا صدقے کا، بولے اب مال سے دینے نہیں اور باقی سارے جسمانی وغیرہ میں اب دینا چالو کر دوں. نہیں، جو مال سے دے سکتا ہے وہ مال سے دے. جہاں مال کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں کسی اور چیز سے دے سکتا ہے، اس چیز سے دے. مطلب جہاں جو چیز سوٹیبل ہو اور جہاں جو چیز آپ دے سکتے ہو اس میں سب سے افضل دینے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر ایک مالدار انسان کو آپ کی مالی صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وہ راستے پہ گرا ہوا ہے، اس کو آپ کو اٹھانا ہے، یہ آپ کا جسمانی صدقہ. تو وہاں اس کو جسمانی صدقے کی ضرورت، مالی نہیں. سمجھا؟ تو پتا چلا جس کو دیا جا رہا ہے اور جو دے رہا ہے اس کے کنڈیشن پہ ڈیپینڈ ہے. تو پہلے مال کا دیجیے، اس کے بعد جسم اور اخلاق سے بھی آپ اور میں صدقہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، تو صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں. ایک اور وضاحت کلیریفیکیشن، صدقے کا لفظ جو ہی ہمارے کانوں میں آتا ہے، بر صغیر میں رہنے والے انڈین سب کانٹیننٹ کو بولتے ہیں، تو ہم لوگوں کے ذہن میں صدقہ بولے تو 2-5 چیزیں ہی بس اطراف میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کیا گھومتا ہے؟ صدقہ تو انڈا، ایک دم ڈائریکٹلی دماغ میں انڈا فلیش ہوا، وہ بھی سیدھا سادہ نہیں، اس میں نمک ڈالا ہوا، لال کالا پیلا کیا ہوا، یہ ہے صدقہ. صدقہ تو آپ کے ذہن میں ایک دم مرغی فلیش کری جو منگل اور ہفتے کے دن سڑک پہ آپ کو دکھتی، کالی، بڑا صدقہ، خطرناک صدقہ ہے، الٹے پر کی تو اور بھی ڈینجرس. یہ صدقہ بولتے ہیں. صدقہ بولتے ہیں ایسی چیزیں آ رہی ہیں، یاد رکھیے، جو بہت ہی عجیب. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرغی صدقہ نہیں ہو سکتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈا صدقہ نہیں ہو، لیکن ہمارے پاس صدقہ بولے تو بری چیز اور اس کے بعد بہت مخصوص چیز جو کہ ہم نے طے کر لی، انڈا، نمک، کبھی کبھار نمک، ہلدی، مرچی، بھلاوے، یہ سب ملا کے دی جاتے ہیں. کبھی مرغی، پھر کی کالی مرغی، ایک پرٹیکولر دن چھوڑی مرغی، یا اس سے اونچا تھوڑا مالی اعتبار صدقہ سوچے تو بولے جان کا صدقہ بولے تو ایک بکرا دینا. وہ صدقہ بولے تو ایک بکرا یاد آتا، جس کو بیچارے کو پکڑ کے لایا جاتا، ہاتھ لگانا بھی اس کو ضروری سمجھتے. وہ کبھی کبھار ٹائلس اور ماربل پہ چل بھی نہیں سکتا، ہمارے گھروں میں گرتا پڑتا ہے بیچارہ، کھینچ کے لاتے اور اس کو ہاتھ لگاتے بولتے یہ ہوا. یا پھر خراب قسم کے گیہوں یا اناج صدقہ. یا پھر صدقہ بولے تو جو چیز چوری ہوگی تو بولے ہوا صدقہ، مسجد میں چپل گئی تو بولے صدقہ ہوگی، گھر میں چوری تو بولے صدقہ ہوگی. یا پھر صدقہ بولے تو انتہائی گھٹیا اور بری چیز یا پرانی چیز کو نکال کر کسی کو دے دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرانی چیز صدقہ نہیں ہو سکتی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈا، مرغی اور جو ہے نمک وغیرہ صدقہ نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ دینے والا اور لینے والے کیا یہ ضرورتوں میں سے ہم نے پرٹیکولر چیزوں کو، مخصوص چیزوں کو صدقہ سمجھ لیا. تھوڑا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ورنہ میرا اس پہ تفصیلی عنوان صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور فضیلت ضرور دیکھیے، اس میں میں نے کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے تذکرے کیے. ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم 30 طریقے دیکھنے والے صدقہ دینے کے کہ ہم کیسے اللہ کے راہ میں خرچ کریں. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات میں اس کی فضیلت بیان کر کہ مال خرچ کرنے کی فضیلت کیا، اور صدقہ بھی مال خرچ کرنے میں ایک ٹائپ ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ ہے، اور صدقے کی کئی اقسام ہیں. جیسا صدقہ ایک تو فرض ہوتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ کہیں گے،
صدقہ ایک تو واجب ہوتا ہے جیسے صدقۃ الفطر ہے، اور صدقہ ایک تو نفل ہوتا ہے جس کو اردو زبان میں خیرات بولتے ہیں، ٹھیک؟ تو زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، واجب صدقے کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور نفل صدقے کو بھی صدقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے تعریف کی اس کی راہ میں خرچ کرنے والا، اور کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ بقرہ شروعات ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے الف لام میم کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں غائب پر، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن کی شروعات میں ہی دینے والوں کی تعریف ہو گئی، پھر یہ نفل صدقہ دیتے ہو، واجب ہو یا فرض ہو، یا الٹا گنے تو فرض ہو، واجب ہو یا نفل ہو، ان کی تعریف کر دی گئی خرچ کر، اور ایک صفت بتا گئی متقین کی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ تو لہٰذا ہمیں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ آج یہ عنوان نہیں ہے، میں اس پہ عنوان دے چکا ہوں، آپ ضرور میرا یہ عنوان سنیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ اس میں آپ کو تمام چیزیں پتہ چلیں گی کہ خرچ کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، جس سے میں نے زکوٰۃ کو چھوڑ کر باقی تمام مال کو خرچ کرنے کے بارے میں تذکرہ کیا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو صدقہ یاد رکھیے بڑا اجر و ثواب والا معاملہ ہے۔ اب صدقہ کسے کہتے ہیں مختصر سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا ڈیفینیشن تعریف مختلف علماء نے مختلف تعریف دی ہے، میں اس کا ایک ڈیفینیشن جو آسان آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ہوں گا وہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ وہ چیز ہے جس کو انسان اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ پھر فرض ہو یا نفل۔ صدقہ وہ چیز ہے، وہ مال ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے، قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو یا نفل۔ اب اسے صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب صدقہ کر کے یہ جتلانا چاہتا ہے کہ وہ جنت کا سچا متلاشی ہے، کیونکہ صدقہ صدق سے آتا ہے، سچائی سے آتا ہے۔ تو صدقہ دینے والا صدقہ دے کر یہ اعلان کرتا ہے، یہ جتلاتا ہے کہ اللہ میں سچے دل سے جنت کا طلبگار ہوں، اس لیے تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں، سمجھا؟ اسی لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ یا اس بات پر صدقہ دلالت کرتا ہے کہ جو صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، مطلب اپنے ایمان میں سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ صدقہ سچ سے آتا ہے، صدق، صادق بولنے والا اسے ہے نا، صدیق جیسا ابوبکر، سمجھا؟ تو گویا صدقہ دینے والا اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، فرض ہو یا نفل ہو، اور صدقہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ اعلان کرتا ہے اے اللہ میں سچے دل سے متلاشی ہوں، یا وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ایک سچا ایمان والا ہوں، کیونکہ تیرے دین حکم دیا، تو نے اپنے نبی کے ذریعے مجھے حکم دیا، میں جو ہے خرچ کر رہا ہوں، دیکھ تو نے حکم دیا اور میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوا صدقہ، اس کا مختصر سا تعارف، ڈیفینیشن جو آپ کے سامنے ہے۔ آئیے صدقے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حالانکہ ہمارا عنوان آج فضیلت وغیرہ نہیں ہے، لیکن میں 3 سے 4 اجر و ثواب رکھوں گا تاکہ ایک مائنڈ فریش ہو ہمارا کہ صدقہ ماشاءاللہ کیا کیا بینیفٹ دیتا ہے۔ اس کے تو لا تعداد بینیفٹ ہیں، ان لا تعداد میں سے انکاؤنٹیبل بینیفٹس میں سے، فائدوں میں سے، فضائل میں سے میں 2 سے 4 ہی رکھوں گا انشاءاللہ، وہ سن کے ہی آپ کہیں گے ماشاءاللہ یہی بہت، اور بھی ہے تو پھر بڑی بات، یہی بہت۔ آئیے سنتے ہیں متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی فرماتے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی حلال کمائی سے کھجور کے برابر خیرات کرے، مطلب صدقہ دے، جو شخص کھجور کے برابر، یا کھجور سمجھ لیجیے کھجور کے برابر کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، اور اللہ حلال مال کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے اس کی کنڈیشن بھی آ گئی، کتنا بھی دے سکتے آپ، چاہے کھجور دینا ہے تو کھجور کے سائز کے برابر کوئی چیز، یا کھجور کے ویلیو کے برابر کوئی چیز، یا کھجور کے سائز ویلیو کے برابر مطلب اتنی قیمت کی کوئی چیز، ایک کھجور اگر دیتا ہے، لیکن کنڈیشن اللہ حلال کو ہی قبول کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ حرام کماتے ہیں اور اللہ کے نام میں خوب خرچ کر کے یہ سوچتے ہیں شاید یہ خرچ سے وہ حرام بھی حلال ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حلال مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، یاد رکھیے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ جو قبول کر لیتا ہے، پھر اس خیرات دینے والے کے لیے اسے پالتا ہے، اور ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ بچڑا سمجھتے ہیں کاف، یا جس کو کہیں گے جانور کا چھوٹا بچہ، چاہے وہ اونٹ کا ہو چاہے وہ گائے کا بچہ ہو، بچڑے کو آپ پالتے ہیں۔ تو ایک انسان جس کے پاس جانور ہو اور وہ جانور بچہ دے دے، کیسے پالتا ہے؟ میرے لیے بہت مشکل ہے ڈیفائن کرنا، لیکن جو جانور پالتے ہیں وہ لوگ بہت اچھے سے کیسے سنبھالتے
ہوتا ہے نا, پیدا ہوتے ہی نہلانا دھلانا, اس کو ٹائم پہ کھلانا, اس کی ماں کا دودھ پلانا, اس کو لے کر گھومنا, اس کی کیئر ٹیک کرنا, کتے تو بھی نہیں جا رہا اور گر گیا تو زخم کرتے لوگ جو گاؤں میں رہتے. آج کل ہم لوگ گاؤں میں نہیں رہتے تو ہم کوئی بچڑا وغیرہ پالنا, اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے جب جانور بچہ دیتا ہے, کیا خوشی ہوتی ہے انسان کو جب جانور بچہ دے دیتا ہے, سمجھ رہا, وہ آدمی پھولا نہیں سمجھ رہا بات, ٹھیک ہے بہرحال. تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کر لیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے, اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے اور ایسے پالتا ہے جیسے کسی کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کو خیرات دینے والے کے لیے پالتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے, یہاں تک کہ اس کا ثواب یا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اتنے اچھے سے پالتا ہے کہ وہ صدقہ جو ایک کھجور تھا پہاڑ کے برابر. تو آپ اللہ کی راہ میں کھجور یا کھجور قیمت یا کھجور سائز کے برابر بھی چیز صدقہ کرو چھوٹی, اللہ تعالیٰ اس انویسٹمنٹ کو, آپ کے صدقہ ایک آخرت کا انویسٹمنٹ ہے اور آخرت کا ریئل بزنس ہے, آخرت کی ریئل سیونگز ہے, یہ ہمارا ریئل فکس ڈپازٹ ہے, یہ ہمارا ایکچوئل سٹاک ہے جو بعد میں ہم کو اس کا فائدہ ملے گا. یہ ہے کہ اللہ بڑھاتا ریڈ میں مال اور بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا کہ جب انسان جائیں گا رب العزت کے پاس, پہاڑ جتنا بڑا یا تو ہو جائیں گا یا تو پہاڑ جتنا بڑا اس کا اجر جو بھی ہو, دونوں بھی ہو سکے, اتنا اجر کے برابر یا اتنا سائز کے برابر. ایک کھجور دیا پہاڑ کے برابر اجر ملا, یا ایک کھجور دیا پہاڑ کے برابر کھجور, بہت بڑا فائدہ ہے. صدقے کو پیچھے مت ہٹیے, جائیے. صدقہ دیتے وقت ایک خیال ذہن میں آتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے, ارے دینے سے تو چیز کم ہو جائیں گی, ارے دینے سے چیز کم ہو جائیں گی. تو اسے کلیریفیکیشن بھی کر لیتے, جیب میں 100 روپے صدقہ کیے 10 روپے, کیلکولیٹر بول رہا 10 روپے کم ہو گئے, آپ کتنے بجے جیب میں 90 کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یاد رکھتی کے اعتبار سے تو شاید کم ہوتے نظر آئیں گا, برکت اور ثواب کے لیے 90 روپے بھاری پڑ جائیں گے, بہت زیادہ بھاری پڑ. ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جائیں گا تو 10 روپے تو بڑے کم نہیں, ہاں ٹینجیبلی اس کو معاف نہیں, برکت وغیرہ. تو آئیے حدیث کس طرح سے سنیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے ہیں, کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. طویل ہے تفصیلات میں اتنا بتا رہا ہوں, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. جب نبی نے اپنی زبان سے کہہ دیا تو میرا ایمان ہے صدقہ مال کو, اچھا یہ بھی نہیں کہا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا لیکن برکت کے اعتبار سے ہوتا, نہیں مال کو کمی نہیں کرتا, ختم. اگر پلین ظاہری معنی بھی لے لے تو اس کا معنی مال کم ہوتا ہی نہیں. کیلکولیٹر بتا رہا ویسا, لیکن یہ 10 جانے کے بعد کتنے آنے والے آپ کو نہیں معلوم. وہ برکتوں کو سمجھ کے اور اس کے بدلے میں اللہ جو دیتا ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کر پاتے ہیں نا, سمجھ جائیے. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, ذہن سے نکال دی, ایسے مال کبھی کم ہوتا. آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی صحیح صدقے میں دی جا سکتی ہے, دینے والا بھی آر محسوس نہ کرے, برا محسوس نہ کرے, اور لینے والا بھی برا محسوس نہ کرے. مطلب ایک انسان اپنے حیثیت کے اعتبار سے چھوٹی چیز بھی صدقے میں دے سکتا ہے, اور اگر کوئی انسان آپ کو بہت چھوٹی سی چیز بھی صدقے میں دے تو لینے والا اس کو برا نہ سمجھے بلکہ خوشی سے اس کو اختیار کرے اگر وہ کچھ دیتا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ متفق علیہ سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں, مسلمان عورتوں کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کو تحفہ بھیجنے کے لیے حقیر نہ جانے, مطلب کوئی عورت دوسری عورت کو تحفہ دینے میں حقیر نہ جانے, کمتر نہ سمجھے, اگرچہ وہ بکری کا کھور کیوں نہ دے تم کو. مطلب کوئی عورت دوسری عورت کو برا نہ مانے اور جو بھی چیز بھیجے اس کو حقیر نہ سمجھے, چاہے بکری کے کھور کیوں نہ ہو. بکری کے کھور سمجھتے نا, اس کو آپ کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. گوشت وغیرہ تو سیدھے آپ نے دھویا اور کھا لیا, کھور کو گرم کرو, بال نکالو, صاف کرو, محنت بہت کرنا پڑتی ہے اس کے پیچھے. تو کہا اگر کوئی بکری کے کھور دے دے تو بھی نہ دینے والے نے ہچکنا چاہیے نہ لینے والے نے ہچکنا چاہیے. پتہ چلا یہ صدقات اور خیرات میں, لوگوں کی مدد کے معاملے میں, تحفے دینے کے معاملے میں کوئی چیز کو نہ چھوٹا سمجھے اور کوئی آدمی چھوٹا سمجھ کے رکے نہ, اور کوئی آدمی چھوٹا سمجھ کے نہ سمجھے مجھے اتنا چھوٹا تحفہ, اتنا چھوٹا نہیں. دینے والا بھی نہ شرمائے, حقیر سمجھے, لینے والا بھی نہ, کیونکہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کی استطاعت سمجھے آپ بھی خوش رہیں, اور دینے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ یار میری استطاعت تو کم ہے, کیا کروں, آپ کی استطاعت کے مطابق پوری سے دیا. چلیے آئیے تو دینا چاہیے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو. صدقہ اللہ کی ناراضگی کے غضب کے تو بڑے فائدے ہیں, تو کچھ ہی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ٹھیک ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ رب کے غضب دور کر دیتا ہے, صدقہ رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے. اگلی فضیلت اس کے بعد جو, اور مرتے وقت بری حالت کو دور کرتا ہے. صدقہ سب سے پہلا رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے اور بری موت سے نجات دیتا ہے. بری موت سے مراد یہ نہیں ہمیشہ کی جو موت آئی وہ کیسی آئی, مرا ہو تو فرشتوں کی بشارت لے کر مرا ہو, مطلب فرشتوں کے وارننگ یا دھمکیاں لے کر نہیں, کیونکہ فرشتے جب آتے ہیں بری شکلوں میں آتے ہیں, جو گناہگار ہوتا ہے دھمکیاں دیتے ہیں, اس کو وارننگ دیتے, اور نیک لوگوں کو. میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ صحابہ کی بہت سی اموات دیکھی کیسی ہوئی, کسی کو جلا دیا گیا,
کسی کو انتقال کے بعد کان ناک انگلیاں سب کاٹ دی گئی، یہ بری موت. لیکن فرشتے آئے ہوئے بشارت. ہر بار وہ یہ سب ایکسیڈنٹ ہوا تو ابھی نہیں تھا ایکسیڈنٹ بری موت، ہارٹ اٹیک نہیں، وہ مرا تو تب فرشتے کس حالت میں اٹھا کے لے گئے. یہ بری موت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اس میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ فزیکلی بری موت بچا لیتا ہے، اچانک نہیں دیتا ہے تاکہ توبہ کا اچانک آ بھی گئی تو ایسی حالت میں دیتا ہے کہ وہ خوش رہے. بری موت نجات دلاتا ہے. معمولی یہ انویسٹمنٹ آخرت کا ہی نہیں ہے کہ فائدے بھی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک اور فضیلت عزیز شام کو سکتے ہیں. آئیے صدقہ جو ہے دی جانے والی چیز آخرت میں انسان کو اس حدیث ریئل انویسٹمنٹ کی بات، ریئل ایف ڈی فکس ڈپازٹ، ریئل ریٹرنز کی بات ہو رہی ہے. سنی حدیث. یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی کی روایت. میں عائشہ فرماتی ہے کہ اہل بیت میں سے صحابہ میں سے کسی صحابی نے کوئی جانور ذبح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے پوچھا کہ کیا باقی رہا ہے، تو ماں عائشہ نے جواب دیا صرف کاندھے کا ایک حصہ باقی رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے جو سامنے کا پیر ہوتا ہے، جو کاندھا بولیں گے فرنٹ لیگز ہوتے ہیں، اس کے اوپر کا جو مچھی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو تو کاندھے کا ایک حصہ ہی بچا ہے. کیا سوال کیا؟ صبح ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے حساب سے آپ بانٹ رہے ہیں. پھر سوال کیا بچا؟ تو میں عائشہ نے کہا بس کاندھے کا ایک حصہ ہی بچا. عائشہ نے فرمایا سوائے کاندھے کے کچھ باقی نہیں ہے.